ارشادات کی جنت کے چیدہ چیدہ مکالمات۔ تمہاری معلومات کا ذریعہ فقط لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی اپنے کانوں کے علاوہ سن سکتے ہیں۔ میں نے ہزاروں لوگوں سے مجادلہ و مباحثہ کیا اور ان کو اپنے ہی ماحول کا اسیر پایا۔ اس اتنی بڑی دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جو شخص تنگ دل اور تنگ نظر ہے، زندگی کے محدود اور تنگ زاویوں کی طرف راغب ہے، اور وہ جس کی نظر کمزور ہے، اس ڈگر سے 1 انچ بھی آگے نہیں دیکھتا جو اس نے اپنے لیے تراشی ہے، اور نہ 1 انچ اس دیوار سے آگے دیکھتا ہے جو اس نے اپنے کندھوں اور بازوؤں کو آرام دینے کے لیے بنائی ہے۔ ہم سب اس قابل نہیں ہیں کہ زندگی کی عظیم گہرائیوں کو اپنے اندر کی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور یہ بڑا ظلم ہے کہ کمزور نظر والے سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ دور تک دیکھے اور کوئی چیز اس کو دھندلی دکھائی نہ دے۔ خدا نے صداقت میں کئی دروازے کھلنے کے لیے رکھے ہیں۔ جو یقین و اعتقاد کے ہاتھوں سے دستک دیتا ہے، وہ دروازے اس پر کھولے جاتے ہیں۔ زمان و مکان روحانی کیفیتیں ہیں، اور جو کچھ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے روحانی ہے۔ اگر تم اپنی مادی آنکھیں بند کر لو تو تم اپنے اندرونی وجود کے ذریعے تمام چیزوں کا ادراک کر سکو گے، اور تم نفسیاتی اور غیر مرئی دنیا کو دیکھ سکو گے، اور وہ سب کچھ جو اس میں ہے اور اس کے دستور و قوانین کے ساتھ خود کو روشناس کروا سکو گے، اور وہ جس عظمت و جبروت کی حامل ہے اس کو بھی سمجھ سکو گے۔ ہاں، اگر تم اپنے چہرے کی آنکھیں بند کر لو گے اور دل کی آنکھیں کھول لو گے تو پھر تم ہستی کے آغاز و انجام کی ماہیت کو بھی پالو گے، وہ انجام جس سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس پوری کائنات میں ہے تم میں ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے لیے ہے۔ یہ درست ہے، وہ سب چیزیں جو تخلیقات میں ہیں تم میں ہیں، اور وہ سب کچھ جو تم میں ہے تخلیقات ہے۔ تم میں اور تم سے قریبی چیزوں میں کوئی سرحد نہیں، کوئی لکیر نہیں، اور تم میں اور ان چیزوں میں جو تم سے دور ہیں کوئی فاصلہ نہیں۔ پست سے بلند تر تک، چھوٹی سے بڑی تک تم میں ہے۔ ایک جوہر میں پوری کائنات مخفی ہے، دل کی ایک جنبش میں ہستی کے تمام قوانین و ضوابط مضمر ہیں، ایک قطرے میں بے قرار سمندروں کے اسرار پوشیدہ ہیں، تمہارے ایک پہلو میں زندگی کے تمام پہلو جلوہ گر ہیں۔ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی اللہ نہیں۔ تم یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی عیسائی ہی رہو گے، کیونکہ خدا کے نزدیک لفظوں اور ناموں کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب کا خدا ہے۔ اس نے سب انسانوں کو بغیر کسی تفریق و تفرقہ کے پیدا کیا ہے۔ تمہاری زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ خدا نے ہر روح کی رہنمائی کے لیے ایک رہنما رکھا ہے، لیکن انسان اپنے سے باہر زندگی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جس زندگی کی تلاش میں ہے وہ اس کے اندر ہے۔ یہ آئینہ روح کے لیے ناممکن ہے کہ اس تخیل کو منعکس کرے جو اس کے سامنے نہ ہو۔ یہ ذشیل کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی گہرائیوں میں کسی ایسے پہاڑ کی شکل، کسی ایسے درخت کی تصویر کے لیے یا کسی ایسے بادل کا عکس منعکس کر سکے جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ یہ روشنی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا عکس زمین پر اتار سکے جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ صاحب ایمان فکر فردا و امروز سے آزاد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر شب و روز میں آسودہ ہے، جبکہ کافر کی زندگی عارضی اور چند روزہ ہے۔ کتنی قلیل ہے اس شخص کی زندگی جو اپنے ہاتھ اپنے چہرے اور دنیا کے درمیان پھیلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لوگ اپنی ذات ہی سے غیر مانوس ہیں جو اپنی پشت سورج کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوائے اپنے مادی سائے کے زمین پر کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے زہد و عبادت کے لیے تنہائی اختیار نہیں کی، اس لیے کہ عبادت جو دل کا نغمہ ہے، انگنت چیخوں میں گری ہوئی ہونے کے باوجود خدا کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور رہبانیت جس کا دوسرا نام جسم پر جبر کرنا ہے اور اس کی خواہشوں کو کچلنا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے میرے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں۔
خدا نے جسم کو روح کا عبادت کدہ بنایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی نگہداشت کریں تاکہ وہ جاندار، پاک و صاف ہو اور اس کی عبادت کے قابل رہے، اس کی الوہیت کا متحمل ہو سکے جو اس میں سکونت پذیر ہے۔ میرے بھائی، میں نے زہد و عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، بلکہ اس لیے کی ہے کہ میں لوگوں، ان کے قوانین، ان کی تعلیمات، ان کے رسم و رواج، ان کے خیالات، ان کی مصیبتوں اور ان کے ادبار سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ میں نے تنہائی کو بہتر سمجھتے ہوئے اس لیے اختیار کیا ہے کہ ان لوگوں کی منحوس صورتیں مجھے دکھائی نہ دیں جو اپنی روح کو بیچ کر اس کی قیمت سے ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو عز و شرف میں اس سے کہیں پست ہوتی ہیں۔ میں نے گوشہ نشینی اور خلوت پسندی کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ میں ان عورتوں سے ملنا نہیں چاہتی جو اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ آنکھیں مٹکاتی پھرتی ہیں، جن کے ہونٹوں پر تو ہزاروں مسکراہٹیں ہوتی ہیں لیکن دل میں ایک اور صرف ایک آرزو، ایک غرض۔ میں نے عزلت کو اس لیے پسند فرمایا کہ ان ادھورے فلسفیوں کی ہم نشینی سے بچ جاؤں جو سپنوں میں علم و حکمت کے سائے دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا علم و معرفت میں وہی درجہ ہے جو دائرہ میں نقطہ کا ہے، جو بیداری میں حقیقت کی پرچھائیاں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت کے محیط و بسیط جوہر کامل و اکمل کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ میں نے خلوت نشینی کو اس لیے مناسب سمجھا کہ میں ان جاہلوں کے تپاک سے گھبرا گئی تھی جو مہربانی کو کمزوری، درگزر کو بزدلی اور نخوت و تمکنت کو ایک قسم سمجھتے ہیں۔ میں نے تجرد کو اپنی زندگی میں اس لیے ڈھالا کہ میری روح ان سرمایہ داروں کے ساتھ رہتے رہتے مزمحل ہو گئی تھی جو خیال کرتی ہیں کہ سورج، چاند اور ستارے ان کے خزانوں سے طلوع ہو کر ان کی جیبوں پر غروب ہوتے ہیں۔ ان لیڈروں سے اکتا گئی تھی جو قوم کی آرزوؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں طلائی دھول جھونک دیتے ہیں، ان کے کانوں میں مترنم الفاظ ٹھونس دیتے ہیں، اور ان راہبوں سے تنگ آ گئی تھی جو لوگوں سے ایسی چیزیں طلب کرتے ہیں جو اپنے نفس سے طلب نہیں کرتے۔ میں نے تنہائی کو اپنی زندگی میں اس لیے وارد کیا کہ مجھے آج تک کسی انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں ملی جس کی قیمت میں نے اپنے دل سے ادا نہ کی ہو۔ میں نے گوشہ نشینی کو اس لیے اختیار کیا، مجھے اس بلند و بالا اور بھیانک عمارت سے نفرت ہو گئی جسے دنیا تہذیب و تمدن کے نام سے پکارتی ہے، وہ عمارت جسے صنعت و صنائی کے کمالات کا آئینہ کہا جاتا ہے اور جو انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر پر استوار ہے۔ مجھ میں خلوت پسندی کی اپج اس لیے پیدا ہوئی کہ خلوت میں جسم، دل اور روح کے لیے زندگی۔ میں نے اس ویرانے کو اپنا مسکن اس لیے بنایا کہ اس کی ویرانی میں سورج کی روشنی، پھولوں کی خوشبو اور جو باروں کا ترنم ہے۔ میں نے کوثاروں کو اپنا مستقر اس لیے قرار دیا ہے کہ میں ان میں بہار کی بالیدگی، حرارت کے حرارے، خزاں کی زولیدگی اور موسم سرما کی ویرانی ہے۔ میں نے ان بیابانوں کو اپنا مسکن اس لیے بنایا ہے کہ میں زمین کی اسرا کی معرفت اور بارگاہ خداوندی کا قرب حاصل کرنا چاہتی تھی۔